الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ بروج کی ابتدائی آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پچھلے 2-3 جمعوں میں سورہ طارق کی تفسیر عرض کی تھی. یہ سورہ بروج ہے اور یہ مکی سورت ہے اور اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جبکہ مکہ مکرمہ کے کفار مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے. حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رفتہ رفتہ لوگوں میں پھیل رہی تھی. اسلام کی حقانیت لوگوں کے دلوں میں جگہ کر رہی تھی اور مسلمان ہونے والوں کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھ رہی تھی. لیکن کفار مکہ، خاص طور سے قریش مکہ، وہ مسلمان ہونے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دے رہے تھے، ان کو طرح طرح کے عذاب سے دوچار کر رہے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ غلام تھے اور ان کا جو آقا تھا وہ ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا اور ان کے اوپر بھاری پتھر رکھتا تھا اور انہیں مجبور کرتا تھا کہ وہ اسلام سے پھر جائیں. اس طرح کے طرح طرح کے ظلم و ستم مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے تھے. تو اس وقت مسلمانوں کی عظیمت اور استقامت کا بڑا عظیم امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو شخص مسلمان ہو جاتا اسے کتنا ہی ظلم و ستم کا شکار بنایا جاتا
وہ اپنے اسلام سے الحمدللہ پھرتا نہیں تھا۔ اسلام کی حلاوت جب دل میں گھر کر جاتی ہے تو کسی قسم کا ظلم و ستم بھی انسان کو اس ایمان سے پھیر نہیں سکتا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بڑی استقامت کا مظاہرہ فرمایا، اور اس استقامت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بار بار اس طرح کی آیتیں نازل فرمائیں جس سے مسلمانوں کو تسلی بھی ہو، ان کی ہمت افزائی بھی ہو، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ جو کچھ تکلیفیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جھیل رہے ہیں اس کا عظیم اجر و ثواب انہیں ملنے والا ہے، اور جو لوگ آج گردن اکڑا کر ان سے باتیں کرتے ہیں اور جو ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں، ایک دن وہ مغلوب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اسی سیاق میں یہ سورۃ البروج نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے خاص واقعے کا۔ قرآن کریم میں تو اتنا فرمایا ہے کہ قسمیں کھا کر، ان قسموں کی تفصیل میں انشاءاللہ آیتوں کی تشریح کے دوران ذکر کروں گا۔ قسمیں کھا کر کہ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت کا دن، وشاہد و مشہود، اور ان لوگوں کی جو حاضر ہوں گے اور ان چیزوں کی جن کے پاس لوگ حاضر ہوں گے۔ وشاہد و مشہود، قتل اصحاب الاخدود، خدا کی مار پڑی ہے ان خندق والوں پر، النار ذات الوقود، جنہوں نے کہ ایک ایندھن والی آگ سلگائی تھی، جب وہ اذہم علیہا قعود، جب وہ اس آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کا وہ آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے تھے۔ وما نقموا منہم، مگر اور انہوں نے ان مسلمانوں سے کوئی انتقام نہیں لیا، ان کو عذاب نہیں دیا، مگر صرف اس وجہ سے کہ یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس میں کوئی خندق کھودی گئی تھی اور ایمان لانے والوں کو اس خندق میں آگ سلگا کر ایمان والوں کو اس میں دھکیل دیا گیا تھا، اور صرف اس لیے دھکیل دیا گیا تھا کہ وہ اللہ خدا واحد پر ایمان رکھتے تھے۔ اس واقعے کی کیا تفصیل ہے وہ قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس واقعے کی وہ تفصیل مشہور تھی لوگوں میں، یہاں تک کہ کافر لوگ بھی ان سے جانتے تھے، جبھی اس کا اس اجمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ لیکن ایک واقعہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور زیادہ تر مفسرین نے اسی واقعے کو کہا ہے کہ مراد وہ واقعہ ہے۔ وہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں بیان فرمایا ہے، اور اس کی کچھ تفصیل مفسرین نے اپنی کتابوں میں مختلف روایات کے بنیاد پر بیان کی ہے۔ اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 70 سال پہلے، یہ تقریبی اندازہ ہے کہ 70 سال پہلے، یمن کا ایک علاقہ تھا اور آج کل وہ سعودی عرب میں داخل ہے۔ اس علاقے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا، اور اس بادشاہ کی زیادہ تر کارروائیاں، جو کچھ بھی وہ کارروائیاں کرتا تھا، زیادہ تر وہ ایک کاہن کی پیشین گوئیوں
اور کاہن کی ہدایات کے مطابق ہوتے ہیں۔ کاہن اس کو کہتے ہیں جو شیطانوں سے مدد لے کر لوگوں کو کچھ باتیں بتاتا ہے، کبھی وہ سچی ہو جاتی ہیں، کبھی جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ کاہن کہہ لیں اس کو، یا جادوگر کہہ لیں، بعض روایتوں میں اس کے لیے جادوگر کا لفظ آیا ہے، بعض روایتوں میں کاہن کا لفظ آیا ہے۔ تو وہ اپنا سارا کاروبار اور حکومت وہ ایک کاہن کے کہنے پر چلایا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر یا کاہن بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں مر جاؤں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی لڑکے کو میرے پاس بھیجا کریں تاکہ مجھ سے وہ یہ کہانت کا علم یا جادوگری کا علم مجھ سے سیکھ لے، تاکہ میں مر بھی جاؤں تو پھر آپ کو وہ لڑکا کام دیا کرے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے پاس بھیجنے کے لیے مقرر کر دیا۔ وہ لڑکا جا کر اس جادوگر سے جادو سیکھنے لگا یا کہانت سیکھنے لگا، لیکن اسی دوران جب وہ کاہن کے پاس جاتا تو راستے میں ایک شخص کی جگہ پڑتی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی دین پر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو انجیل نازل ہوئی تھی اس انجیل کا پیروکار تھا۔ عیسائی جس کو آج عیسائی کہتے ہیں وہ نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصل توحید کے دین پر تھا۔ تو راستے میں یہ اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا، اور بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اس نے اچانک دیکھا کہ لوگ جو ہیں ایک شخص کے پاس جاتے ہیں اور باہر کثرت سے آتے جاتے رہتے ہیں، تو میں بھی جا کر دیکھوں۔ تو یہ اس کے پاس جانے لگا تو اس کو راہب کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ ایک درویش قسم کا آدمی تھا۔ اس کے پاس جا کر بیٹھنے لگا تو وہ اس کو وہ توحید کی تعلیم دیتا تھا۔ اب کاہن تو شیطانوں سے رابطہ قائم کرا رہا تھا، اور یہ جو راہب تھا یا درویش تھا اس نے رابطہ کرانا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی خدائی کا اور اس کی توحید کا عقیدہ اس کو سکھانے لگا۔ یہ لڑکا کچھ کشمکش کا شکار ہو گیا کہ وہ کاہن کی باتیں سچ ہیں یا اس راہب کی باتیں سچ ہیں، اور اسی دوران اس کی راہب کی باتیں اس کو زیادہ دل کو لگنے لگیں، اس لیے یہ کاہن کے پاس جاتا تو ذرا پہنچنے میں دیر ہو جایا کرتی تھی، کاہن اس کے اوپر ناراض ہوتا تھا، اور گھر والوں کے پاس پہنچتا تھا تو گھر والے ناراض ہوتے تھے کہ تم دیر سے کیوں پہنچے۔ کافی کشمکش کا شکار تھا۔ اسی دوران صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اسی جگہ پر یہ صورت پیش آئی کہ یہ جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک شیر، یہ ایک بہت بڑا جانور درندہ وہ شہر میں آ گیا ہے اور اسے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، آنا جانا اس کے لیے ممکن ہو گیا، ممکن نہیں رہا لوگوں کے لیے۔ تو اب پریشان ہے کس طرح اس سے نجات پائے، کس طرح اپنا راستہ بنائے۔ تو اس نے اس موقع پر اپنی اس کشمکش کو دور کرنے کی خاطر ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اگر یہ کاہن سچا ہے تب تو میرے اس پتھر سے یہ شیر نہ مرے، اور اگر یہ راہب سچا ہے تو میرے اس پتھر کو میں پھینکتا ہوں تو اسے مر جائے، تو مجھے اگر اس سے مر گیا تو میں سمجھوں گا کہ راہب سچا ہے۔ یہ کر کے اس پتھر مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی تھی کہ اسی پتھر سے وہ شیر مر گیا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ میں جو کاہن کی باتیں سچی نہیں ہیں بلکہ اس درویش کی باتیں سچی ہیں جو مجھے اللہ کے خدا واحد کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، توحید پر ایمان لے آیا۔ اس واقعے کا شہرہ ہو گیا لوگوں میں،
لوگوں میں شورا ہو گیا کہ یہ نوجوان لڑکا ہے، اس نے ایک پتھر مار کر شیر کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو نے کس طرح ہلاک کر دیا، ایک پتھر سے تو شیر مرا نہیں کرتا۔ تو اس نے بتایا کہ میں تو اب خدائے واحد کا پرستار ہوں، اسی کو پر ایمان لاتا ہوں، اسی سے دعا کر کے میں نے یہ کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتا ہے۔ تو لوگوں نے آ کر اپنی مشکلات اس کے سامنے پیش کرنی شروع کر دی کہ آپ میرے لیے بھی دعا کرو، میرے لیے بھی دعا کرو۔ لوگ دعائیں کرنے کے لیے اس کے پاس جانے لگے، یہاں تک کہ بادشاہ کا ایک مصاحب تھا جو بادشاہ کے پاس کثرت سے آیا کرتا تھا، وہ نابینا تھا، نابینا ہو گیا تھا، اندھا ہو گیا تھا، اور اندھا ہونے کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو اپنی مصاحبت سے معزول کر دیا تھا۔ اس نے جب سنا کہ ایک لڑکا ہے اور اس کے پاس لوگ جاتے ہیں اور اپنی بیماریاں دعا کرتا ہے، وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، تو اس کے پاس گیا، جا کر کہا کہ میں نابینا ہو گیا ہوں، اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوں، تو آپ بھی میرے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا تم پہلے اس بات کا اقرار کرو کہ اگر میں دعا کرنے کے نتیجے میں تمہاری آنکھیں، تمہاری بینائی واپس آ گئی تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کے واحد، خدا کے واحد ہونے پر کا عقیدہ اختیار کر لو گے۔ اس نے وعدہ کر لیا، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا کر دیا، بینائی واپس آ گئی، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا کہ یا بادشاہ کو کسی طرح پتہ چلا کہ یہ بینا ہو گیا، تو اس کو بلا کے پوچھا بھائی تم تو نابینا ہو گئے تھے، بینا کیسے ہوئے؟ اس نے بتایا جی کہ فلاں لڑکا ہے اور اس نے اس طرح دعا کر کے مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا کر دیا، اب میں اس پر ایمان لے آیا ہوں۔ بس بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا اور لڑکے کو بلایا، لڑکے سے پوچھا کہ تم نے کیسے اس کو کیا؟ انہوں نے کہا میں خدا واحد پر ایمان لا چکا ہوں۔ اور پھر اس نے بتایا کہ وہ درویش راہب، اس نے مجھے اس دین کی تعلیم دی ہے۔ بادشاہ نے اس کو بھی بلا لیا اور اس کو، وہ نابینا اور راہب، ان دونوں کو تو اس نے قتل کرا دیا، آرے سے چروا دیا دونوں کو۔ اور اس لڑکے سے کہا کہ تم بھی اگر پھر جاؤ تو تمہارا، نہ پھرو میرے ایمان سے تو تمہارا بھی انجام یہی ہوگا۔ انہوں نے کہا میں تو اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکا ہوں، میں اب اس دین سے پھر نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا پھر تمہیں میں ان سے بھی زیادہ عبرتناک سزا دوں گا۔ اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس کو لے جاؤ ایک پہاڑ کے اوپر، پہاڑ کی چوٹی پر لا کر اس کو زمین میں پھینک دو۔ پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، وہاں جا کر اس کو جب پھینکنا شروع کیا تو اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں تو آپ کے دین پر ایمان لایا ہوں، مجھے ان کے شر سے بچا لیجیے۔ تو وہ جس وقت وہ پھینکنا چاہ رہے تھے، پہاڑ میں زلزلہ آیا اور زلزلے کے نتیجے میں جو لوگ اس کو لے کر گئے تھے وہ تو ہلاک ہو گئے اور لڑکا بچا رہا۔ پھر بادشاہ کے پاس پتا چلا کہ ہمارے آدمی تو ہلاک ہو گئے، لڑکا زندہ ہے۔ اس لڑکے کو واپس بلایا، کچھ اور لوگوں کو کہا کہ سمندر میں لے جاؤ کشتی میں، اور وہاں جا کر اس کو دریا میں ڈبو دو، سمندر میں ڈبو دو، غرق کر دو۔ اس کو کشتی میں لے گئے اور سمندر میں ڈالنے کی جب کوشش کی، کشتی پلٹی اور اس کے نتیجے میں سارے لوگ غرق ہو گئے اور یہ زندہ بچ کر تیر کر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کی یہ عجیب مخلوق ہے کہ اس کو کسی طریقے سے بھی قتل نہیں کیا جا رہا۔ تو آخر میں اس نے کہا کہ اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں خود تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک میدان میں سارے بستی کے لوگوں کو جمع کرو اور مجھے سولی پر لٹکا دو اور اپنے ترکش میں تیر رکھو اور میرے تیر چھوڑتے وقت کہو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس غلام کا پروردگار ہے۔ یہ زور سے بسم اللہ رب الغلام کا نعرہ لگاؤ اور پھر تیر میرے اوپر چھوڑو، تو میں بس یہی واحد طریقہ ہے جو مجھے قتل کرنے کا۔ اس نے ساری بستی کے لوگوں کو جمع کیا
اس کو سولی پر چڑھایا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر مارا، اس سے وہ شہید ہو گیا۔ یہ جو لوگوں نے منظر دیکھا کہ اللہ کا نام لے کر ان کو قتل کیا گیا تو شہید ہو گیا، اور لوگ جانتے تھے کہ اس کو کئی مرتبہ کوشش کی جا چکی ہے اس کو ہلاک کرنے کی اور یہ ہلاک نہیں ہوا، تو جتنے لوگ تھے وہ سب کلمہ توحید پڑھنے لگے، سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ دیکھ کر گھبرایا اور اس نے کہا کہ یہ تو اس آدمی نے مرتے مرتے بھی اپنا دین پھیلا دیا۔ تو اس نے پھر لوگوں کو اپنے لوگوں کا جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں اس کے اوپر، ان کے لیے خندق تیار کرو، خندق میں آگ بھڑکاؤ اور خندق میں آگ بھڑکا کر ان ایمان لانے والوں کو خندق میں ڈال دو، اور ہم خود نظارہ کریں گے اس منظر کا۔ چنانچہ خندق کھودی گئی، اس میں ایندھن بھرا گیا، آگ بھڑکائی گئی اور لا کر وہاں کرسیاں رکھ دی گئی، وہاں پر بادشاہ سلامت اور سارے ارکان حکومت بیٹھ کر نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو ڈالا جا رہا تھا، اور وہ اس کا نظارہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو خندق میں ڈال کر آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ بعض روایات میں اس کی مزید تفصیل یہ آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جن مسلمانوں کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ تک پہنچنے سے پہلے ان کی روحیں قبض کر لی، تاکہ ان کو آگ کی تکلیف اٹھانی نہ پڑے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آگ سے محفوظ رکھا کہ آگ تک پہنچنے سے پہلے ان کو موت آ گئی اور وہ تکلیف سے بچے رہے۔ وہی آگے بڑھ کر وہ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور نظارہ کر رہے تھے مسلمانوں کو آگ میں ڈالنے کا، وہ آگ بھڑک کر ان کی طرف آ گئی اور وہ لوگ اپنے گھر بھی واپس نہیں جا سکے اور وہیں کے وہیں سب ہلاک ہو گئے۔ تو بہت سے مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو واقعہ بیان فرمایا ہے صحیح مسلم کی روایت میں، اصحاب الاخدود کی تفسیر اس واقعے سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے وہ خندق والے جنہوں نے ایندھن خندق میں ڈال کر آگ سلگائی تھی اور وہ نظارہ دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو کے ساتھ ان کو عذاب دینے کا، ان کو اذیت میں مبتلا کرنے کا، ان کا یہ انجام ہوا۔ یہ ہے جو عام طور سے ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالی نے زندگی دی اور توفیق عطا فرمائی تو باقی تفسیر انشاءاللہ اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔